بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو العاص حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے۔ وہ انہیں بہت محبوب رکھتی تھی اور اپنا لڑکا تصور کرتی تھی۔ وہ نہایت مالدار آدمی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نہایت وسیع تجارتی کاروبار تھا۔ ان کی دیانت و امانت بھی بہت مشہور تھی۔ ان اوصاف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بہن حضرت زینب کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ آپ نزول وحی سے پہلے کسی معاملے میں حضرت خدیجہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی خواہش کے مطابق زینب کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی سب سے اول حضرت خدیجہ نے تصدیق کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام صاحبزادیاں جن میں حضرت زینب بھی شامل تھی نور اسلام سے مستنیر ہوئیں، لیکن زینب کے شوہر ابو العاص اپنے آبائی دین پر قائم رہے، اسی لیے جب ہجرت کا حکم ملا تو وہ ہجرت نہ کر سکے۔ غزوہ بدر میں ابو العاص مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور مشرکین کی شکست کھانے کے بعد وہ بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ جن جن لوگوں کے اعزہ گرفتار ہوئے تھے وہ سب فدیہ لے کر انہیں چھڑانے کے لیے آ گئے۔ وہ حضرت زینب مسلمان ہو چکی تھی اور ابو العاص مشرک تھے، تاہم وہ اب تک شوہر کے ساتھ تھی اور ان کا دل ان کی محبت سے معمور تھا۔ شوہر کو قید و بند کی حالت میں نہ دیکھ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام قانون سے انہیں الگ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت زینب نے کچھ نقدی اور ایک ہار جو انہیں مرحومہ ماں نے دیا تھا شوہر کی فدیہ میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ہار پیش ہوا تو آپ نے پہچان لیا اور حضرت خدیجہ کی یاد میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، اگر تم لوگ بغیر اس ہار کو لیے ہوئے ابو العاص کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو اور ہار واپس کر دو۔ مسلمانوں نے نہایت خوشی کے ساتھ منظور کر لیا اور ابو العاص رہا کر لیے گئے، مگر یہ وعدہ لے لیا گیا کہ وہ زینب کو جو اب تک مکے میں تھی مدینہ پہنچا دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو چند انصاری بزرگوں کے ساتھ زینب کو لانے کے لیے بھیجا۔ بلاخر بچھڑی ہوئی لخت جگر آغوش بدر میں پہنچ گئی۔ ابو العاص آئے کے بعد پھر اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے قریش کا سامان تجارت لے کر ملک شام گئے۔ وہاں سے واپسی میں راستے میں مسلمانوں نے روک کر ان کا کل سامان چھین لیا۔ جب مسلمان لوٹ گئے تو ابو العاص اپنا مال حاصل کرنے کے لیے خفیہ حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب کو ان سے اب تک وہی محبت تھی، انہوں نے ان کو اپنے دامن حمایت میں لے لیا، اور صبح کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے گئے تو زینب نے بآواز بلند اعلان کیا، مسلمانوں میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، لوگوں تم نے کچھ سنا؟ سب نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس سے پہلے مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہ تھا۔ ابو العاص مسلمانوں سے پناہ کا خواہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کا شانہ اقدس پر تشریف لائے اور حضرت زینب سے فرمایا، جان پدر اپنے شوہر کی خاطر و مدارت میں کوئی کمی نہ کرو، مگر تم قانون اسلام کی غور سے ان پر حرام ہو۔ حضرت زینب کو یہ ہدایت دے کر پھر باہر تشریف لائے اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ میری اور ابو العاص کی قرابت سے واقف ہو، ان کا جو مال تمہارے قبضے میں ہے اگر اس کو احسان کر کے واپس کر دو تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ واپس کرو تو وہ خدا کا عطیہ اور تمہارا حق ہے، مجھ کو کوئی اعتراض و اصرار نہیں ہے۔ اس کے جواب میں سب نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب واپس کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو ان کو کل مال واپس مل گیا اور اس میں کوئی معمولی چیز بھی باقی نہ رہی۔ وہ یہ مال لے کر مکے گئے اور جن جن لوگوں کا جو جو سامان تھا سب کو پہنچا دیا، اور حساب و کتاب چکانے کے بعد پوچھا، اب تو کسی کا مال باقی نہیں ہے؟ سب نے کہا نہیں، خدا کو جزائے خیر دے، ہم نے تم کو وعدہ وفا کرنے والا اور کریم پایا۔ سب کو مطمئن کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر ببھان دہل اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کہا، میں مدینے میں ہی مسلمان ہو گیا ہوتا، لیکن محض اس
خیال سے کہ تم لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ میں تمہارا مال ہضم کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، اب تک رکا رہا۔ اب جب خدا نے مجھ کو تمہارے حساب و کتاب اور تمہارے بار سے سبکدوش کر دیا، اس وقت میں نے اسلام کو ظاہر کیا، مکے میں اعلان کر کے مدینہ واپس آئے اور یہاں باقاعدہ مشرب اسلام ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کے نکاح کی تجدید نہیں کی، بلکہ گزشتہ نکاح برقرار رکھا، لیکن بعض روایتوں کی غور سے تجدید فرمائی تھی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔